نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ سالم محمود سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس چینل۔ میں ہر جمعرات کو آپ کی خدمت میں پروگرام آؤ دین کی طرف لے کر حاضر ہوں گا۔ یہ پروگرام دین سے آگاہی کا پروگرام ہوگا۔ امید کی جاتی ہے یہ پروگرام آپ کی عملی زندگیوں میں مثبت کردار ادا کرے گا، تو اس کے لیے آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ سامعین ناظرین، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جو اپنی عظمت اور بلندی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کے بہت سے احباب، آپ کے رفقاء، متعلقین اور متوسلین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں ان کا متعلق حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی، حسین سے دشمنی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اتنا پیار، اتنی محبت میرے مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوازوں سے فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوان کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ سامعین و ناظرین، یہ احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم ان برگزیدہ ہستیوں سے، ان برگزیدہ لوگوں سے
برکت اور فیض کیسے حاصل کریں؟ ان برگزیدہ لوگوں کے، ان برگزیدہ ہستیوں کے اجسام برکت ہی برکت ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی بہتر کرنا ہوگی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیجئے، وہ ہمیں ایک نئی منزل کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں نئی راہیں ملتی ہیں، آپ کی زندگی سے ہمیں نئی منزلیں ملتی ہیں۔ نئی راہیں اور نئی منزلیں کیوں نہ ملیں جو ہستی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں، جو ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائے، اور جس محبوب کے اخلاق کو رب تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا لقب عطا فرمائے، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کا کیا مقام ہوگا؟ جو ہستی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاق سیکھے، اس ہستی کے اخلاق کو احاطۂ تحریر و تقریر میں لانا انتہائی مشکل کام ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں پر ہم صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک دو پہلو جو آپ کی سخاوت کے لحاظ سے ہیں وہ پیش کر کے آپ سے اجازت لی جائے گی۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام اہل بیت کے سخی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ سخاوت کرنا، غریبوں، بے کسوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنا آپ کو خاندانی وراثت میں ملا۔ کبھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ بے کس پناہ سے خالی نہیں گیا۔ امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں پر خود کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اس کام میں اس قدر مشقت اٹھاتے، اس کام میں اس قدر مشقت اٹھا کر یہ کام کرتے کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات پڑ جاتے، کہ جب وہ وزنی چیزیں اٹھاتے اس کام کو خود کرنے کے لیے تو آپ کا جو مبارک جسم ہے اس کے اوپر ان چیزوں کے نشانات آ جاتے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ بے کسوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے ساتھ کس انداز میں محبت کے ساتھ یہ کام کرتے اور ان لوگوں کا سہارا بنتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، بے بسوں کا سہارا بنتے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا بنتے۔ احباب علم و دانش، اب ہمیں ان ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کر کے ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو جان کر، ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہوئے قرآن کریم الفرقان حمید کی تلاوت کر کے، درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے، روزہ رکھ کر ان ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے اگر اہتمام کیا جائے اور دعا کی جائے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال، تو ان برگزیدہ لوگوں کی وجہ سے، ان برگزیدہ ہستیوں کے توسل اور وسیلہ سے ہم پہ مہربانی فرما، ہم پہ کرم فرما، امت مسلمہ کے اوپر تو مہربانی فرما۔ اللہ کریم ان ہستیوں کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں جب انسان دیتا ہے تو وہ رب تعالیٰ لازمی انسان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ ہمیں ایسی ہی عبادات کرنے کا اللہ پاک موقع عطا فرمائے، ہمیں ایسی ہی عبادات کر کے اہتمام کے ساتھ ان ہستیوں کے
ایصال ثواب کے لیے کچھ کر کے ان کی خدمت پہ پیش کریں، تاکہ اللہ کریم ہم پہ مہربانی فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے۔ جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، جن کے گھروں میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اللہ پاک ہر ایک آدمی کی مشکل کو، مصیبت کو شہیدان کربلا کے توسل اور وسیلہ سے آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں ان کے ساتھ محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا یا ان الحمد للہ رب العالمین۔